موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹس. ہم ان موٹیویٹنگ فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جن کے ذریعے لارج کلاسز میں ایک بہتر تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ایکٹیویٹیز بنا رہے ہوتے ہیں جو لیسن پلانز کا حصہ ہوتی ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کو سیکوینشل رکھیں. اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر پہلے بات کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کی سیکوینس جو ہے وہ بہت ضروری ہے جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے. تو سیکوینشل ایکٹیویٹیز سے یہ مراد ہے کہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مختلف لیولز کی ہونی چاہیے. اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر پرفارمرز ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کام جلدی کر لیں گے. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے آپ زیادہ ایکٹیویٹیز بنا دیں اور سمپل ٹو کمپلیکس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ جو لوور پرفارمرز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آرام کے ساتھ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز جو ہیں دے شوڈ فلو ایز اف دے آر کمنگ آؤٹ فرام ون آفٹر دی ادر. یہ بہت ضروری ہے. تو ایکٹیویٹیز کا سیکوینس بہت ضروری ہے. اور اگر کچھ ایسے طالب علم ہیں جو 2 ایکٹیویٹیز کر پاتے ہیں مگر وہ 2 ایکٹیویٹیز سمجھ کے کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے. جو بہتر پرفارمرز ہیں وہ 3 سے 4 ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. تو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کی گنجائش جو ہے وہ اپنے لیسن پلانز میں ضرور رکھیں اور ان کو ڈفرینٹ لیولز پر ضرور رکھیں. اور یہ جو ہے مت کنسیڈر کریں کہ تمام طالب علم جو ہیں ان کو یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنی ہے. یہ بہرحال ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے کلاس روم میں چاہے وہ 15 کا ہو یا 50 کا ہو the level of the students differ. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں, ان کے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. ڈو ناٹ نیگلیکٹ لو پرفارمرز اور آلسو ڈو ناٹ اوور ریٹ بیٹر پرفارمرز. اور یہ کوشش کریں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں جو بہتر پرفارمرز ہیں ان کو ایز مانیٹرز استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے کین بی یور اسسٹنٹ ٹیچرز. فار ایگزامپل اف دے فنش ورک ارلی دے کین ہیلپ دی ایوریج اور بلو ایوریج اسٹوڈنٹس اینڈ دے کین اسسٹ دیم ان فنشنگ دا ورک. اس میں ایک تو سینس آف کمیونٹی ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کولیبوریٹو اور کوآپریٹو ایٹماسفیئرز جو ہیں ان کو کلاس روم میں انکریج کرتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جو پہلے کام کر ڈسرپٹیو بیہیویئرز میں یا دیگر ایسے بیہیویئرز میں انوالو ہو سکتے ہیں جس سے باقی اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہوں, ہم ان کی جو انرجی ہے, ہم ان کی جو کوششیں ہیں وہ بہتر طور پر جو ہیں وہ چینلائز کر سکتے ہیں. اینڈ دے کین ہیلپ دی ادر اسٹوڈنٹس ان فنشنگ دا ٹاسک. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جو یوز آف مانیٹرز ہے یہ کلاس روم میں بہت ہیلپ کرتا ہے ٹو سالو دا ٹیچنگ لرننگ پرابلمس. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اٹ بلڈس a very conducive learning environment. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ذرا بہتر پرفارمرز ہیں وہ ذرا لو پرفارمرز کا کلاس میں مذاق اڑاتے ہیں کہ ابھی تک کام ختم نہیں ہوا, ہم نے تو کر لیا ہے. پلیز ڈسکریج دس کائنڈ آف لینگویج ان دا کلاس روم. اینڈ ون تھنگ that is possible in this regard is that you utilize the capacities of these bright students in helping out the average or low grade performers. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی مدد کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں. اگر اس طرح کا ماحول کلاس روم میں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں ڈسرپشنز جو ہیں وہ اتنی ہی کم ہوں گی. اور یہ جو ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں. دس از ایکچولی ورکنگ آن دی افیکٹو ڈومین آف ایجوکیشن ٹوگیدر ود دی کوگنیٹو ڈومین. This is what we call the cognitive effective integration of ideas. So when you have such ideas in the classroom, you motivate all the students because all of them think that they are there to help each other. So that builds motivation in the classroom اور اس سے جو classroom management problems ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں.